قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور یہ احسان فرمایا کہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور کرم بالائے کرم یہ کہ ان کے ثنا خانوں میں پیدا فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا صدقہ ہے کہ آج کائنات میں جتنی نعمتیں اللہ رب کریم نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں تو ہر گھر، ہر قریہ، ہر شہر اور ملک و روشنی نظر آ رہی ہے۔ یہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں ہیں، اور ان خوشیوں میں ARYQ TV ماشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 پیش کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مرحبا یا مصطفیٰ کی جو تاریخ ہے وہ پہلے یعنی کہ سیزن سے لے کر 12 سیزن تک جتنے مقابلے ہوئے ان میں شریک جو ثناءخواں تھے انہوں نے آسمان نعت پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، اور ایسے چمکے کہ آج پوری دنیا میں ان کا نام جو ہے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ ARYQ TV کی کوشش بہت بارآور ثابت ہوئی کہ نوجوانوں کو نعت خوانی کے حوالے سے ایکٹیویٹ کیا جائے، ان میں ذوق و شوق پیدا کیا جائے، اور انہیں دنیا میں متعارف کرایا جائے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ عصری علوم کے ساتھ ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستگی بھی رکھتے ہیں اور عشق و محبت کا اظہار نعتوں کی صورت میں کرتے ہیں۔ تو اسی کا یہ تسلسل ہے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13۔ تو اس میں آپ کو ابتدائی چونکہ پہلا پروگرام ہے بتاتا چلوں کہ اس میں 2 پولز ہیں۔ ایک پول میں پول اے میں 7 ٹیمیں ہوں گی اور پول بی میں بھی 7 ٹیمیں ہوں گی۔ پہلے ہم سلیکشن راؤنڈ اس کے کریں گے، 7 سلیکشن راؤنڈز ہوں گے، اور اس کے بعد ٹوٹل 14 ٹیمیں جو ہیں وہ سلیکٹ ہو جائیں گی، اور 14 ٹیموں کے جو کیپٹن ہیں وہ ہوں گے کہ جو ہر مقابلے میں 4 نمبر حاصل کر سکیں گے اور 4 پوائنٹ حاصل کر سکیں گے۔ وہ 4 پوائنٹ ہماری جیوری دے گی، اور پھر وہ پوائنٹ جو آپ ہمارے کنٹسٹنٹس کو دیں گے، جو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ہیں، جو ان کے کوڈ ہیں، ان کی تصاویر آویزاں ہوگی، ان کی پڑھی ہوئی نعت کا مصرع لکھا ہوا ہوگا، آپ نے نمبر دینا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جہاں ہماری جیوری کا فیصلہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، آپ کا فیصلہ بھی ہمارے لیے بہت مقدم ہے۔ تو آپ بھی توجہ سے دیکھیں، تمام اس کے مقابلے دیکھیں، اور جو آپ کو ثناءخواں پسند آئے اس کو ضرور نمبر دیں، اس کی ضرور حوصلہ افزائی کریں۔ وہ جتنے عرصے نعت پڑھتا رہے گا آپ کے حصے میں بھی اجر و ثواب آتا رہے گا۔ تو یہ ابتدائی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت پہ عرض کر دی۔ تو مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 میں الحمدللہ عالمی شہرت یافتہ قاری و نعت خواں پوری دنیا میں آپ کو انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ سنا جاتا ہے اور عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میری مراد جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ تشریف فرمائیں، اور انشاءاللہ ہمارے تمام مقابلوں میں قاری صاحب ہماری سرپرستی فرمائیں گے، اور گزشتہ ہمارے جتنے سیزن ہوئے ہیں ان میں بھی قاری صاحب نے حتی المقدور کوشش کی کہ سرپرستی فرمائے، اور ماشاءاللہ انہوں نے سرپرستی فرمائی۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما عالمی شہرت یافتہ ثناءخواں، پرائڈ آف پرفارمنس ثناءخواں جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دم غنیمت ہے ہمارے لیے، آپ لوگوں کو یہ آپ ایسے شجر سایہ دار ہیں کہ جس کی چھاؤں میں بہت سے ثناءخواں نظر آتے ہیں۔ آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے مختلف سیزنز میں ہمارے ساتھ رہے، آج بھی سیزن 13 میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ حاجی صاحب اس میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور تیسری شخصیت ہماری محبوب شخصیت سیزن 1 اور سیزن 2 کے کیپٹن، آج دیکھیں دنیا میں اللہ نے کیسا آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور پہلے سیزن سے لے کر آج سیزن 13 تک ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، عالمی شہرت یافتہ ثناءخواں ہیں، حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ میری مراد جناب سید زبیب مسعود شاہ بخاری صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام شاہ جی آپ کا خیر مقدم ہے، ماشاءاللہ آپ مہمان بھی ہیں ہمارے اور ہمارے لیے قابل احترام بھی ہے، اور بہت خوشی ہو رہی ہے آپ تینوں کو دیکھ کر۔ میں پہلے میزبان ہوں
पहले मेजबान और फिर भी मेजबान हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी आया नो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में शाह जी हैं, कारी साहब हैं, सिद्दीक इस्माइल साहब हैं, बड़ी मोहब्बतों का इजहार करते हैं और ARY के साथ जो इनकी मोहब्बत है वो उसके लिए स्पीचलेस, उसके लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैं ARY QTV को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने इन बच्चों के लिए मुहैया किया। जी बिल्कुल। और माशाल्लाह यहाँ पर आकर ये बच्चे पढ़ते हैं, हुजूर की सनाखानी करते हैं। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर ये कि इनको ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो मिला है इस पे अपनी सलाहियतें इनको उजागर करने का मौका नसीब होता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ये एक यूनिवर्सिटी का दर्जा भी रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लर्निंग इंस्टीट्यूट भी है। आप देखेंगे हर मुकाबले में कोई ना कोई तनव्वो नजर आएगा। इस मरहबा या मुस्तफा सीजन 13 में आपको तब्दीली नजर आएगी, तनव्वो नजर आएगा और एक खूबसूरती नजर आएगी कि जो आपने इससे पहले नहीं देखी थी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अलहाज महमूदुल हसन अशरफी, बहुत अच्छे खुश आवाज सनाखा हैं, हमारे साथ मौजूद रहेंगे मुख्तलिफ मुकाबलों में। और आपके साथ जनाब इरशाद अंजुम कुरैशी साहब, मुमताज़ मारूफ सनाखा, दोनों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज का चूंकि पहला राउंड है और पहला राउंड है तो इसलिए मैं तफसील बता दूं। पहले होगा नवाए हस्सान, जिसमें तीनों सनाखा जो है 3-3 कंटेस्टेंट होंगे हमारे हर पूल में, तो हर मुकाबले में 3-3 सनाखा। नवाए हस्सान में एक अस्ताई और 2 अंतरैनी, एक मतला और 2 अशार पेश करेंगे इस सेगमेंट में नवाए हस्सान में। और उसके बाद खजीन नात जो सेगमेंट है बड़ा मुनफरिद सेगमेंट है बिलाशुबा, ये आप भी तारीफ करेंगे कि कमाल सेगमेंट बनाया है। इसमें हमारी ज्यूरी से इन्हें नातें दी जाएंगी और वो नातें जो बड़े मारूफ शोरा की और बड़ी म्यारी नातें हैं, लेकिन मारूफ नहीं है कलाम, वो लोगों में सुने नहीं गए अब तक, वो नए कलाम दिए जाएंगे इन सनाखानों को। अब देखिएगा कि विद इन अ फ्यू सेकंड्स ये तर्ज बनाएंगे और उस तर्ज को आप के सामने पेश करेंगे, फिर हमारी ज्यूरी जो है उसके बारे में अपनी राय देगी। ये भी एक बहुत अहम फैसला होगा हमारी ज्यूरी का कि किसको किस तरह पजीराई मिलती है। और आखिरी जो सेगमेंट होगा हमारा संग संग नात रंग जो मेडले होगा, जिसमें हम हर प्रोग्राम में एक शायर को, नादगो शायर को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, खराज तहसीन पेश करेंगे उनकी नातिया खिदमात पर। तो नौजवानों, मैं आ रहा हूं आपकी जानिब, आप लोग तैयार हैं? आज 3 कंटेस्टेंट हैं, उनमें पहले मोहम्मद हसन हाशमी, आपका ताल्लुक लाहौर से है, अब्दुल रहमान आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है और अनीस खलीली आपका ताल्लुक कराची से है। तीनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौजवानों तैयार हो जाओ, तुम्हें मुकाबला करना है, एक से बढ़कर एक आवाज है और खूबसूरत से खूबसूरत अंदाज में आपने यहाँ नाते पेश करनी है। मैं पहले महमूदुल हसन अशरफी से जानना चाहूंगा, टीम सेलेक्ट करें जनाब। मैं मोहम्मद हसन हाशमी जो कि दाता की नगरी लाहौर से आए हैं। माशाल्लाह, आप दाता हुजूर की भी बरकतें फैज जो है समेटना चाहते हैं। जिंदा दिलाने लाहौर। जी 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 जनाब जनाब। अच्छा जनाब इरशाद अंजुम कुरैशी साहब, अब 2 रह गए हैं। अब्दुल रहमान को सुनेंगे और सिलेक्ट किया है हमारे इरशाद अंजुम कुरैशी साहब ने, और अब मैं भी एक सिलेक्ट कर लूं, एक ही रह गए ज़ाहिर है मेरे लिए तो, और वो है अनीस खलीली जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और इंशाल्लाह कलाम पेश करेंगे। जजेस की इजाज़त से, ज्यूरी की इजाज़त से हम मुकाबले का आगाज़ कर रहे हैं। पहला राउंड है नवाए हस्सान और मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद हसन हाशमी से, लाहौर से तशरीफ लाए हैं, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले। बिस्मिल्लाह। आज मेरी मरहबा मुस्तफ़ा सीज़न 30 में पहली परफॉर्मेंस है, तो आप सब से दुआ की दरख्वास्त है कि आप सब मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकूं। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए
سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہ آگے چلے غلام حشر میں نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا سلامت رہو غلام حشر میں حسن مقطع ایک دفعہ پھر پڑھ دیجئے۔ نصیر نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے غلام حشر میں محمد حسن ہاشمی نے یہ کلام پیش کیا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گرڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب دین ہمہ اوست سے یہ کلام پیش کیا گیا. اور کیا پوچھتے ہو ان اشکوں کا، یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں، مصروف ثنا دل آنکھوں میں سرکار دو عالم ہوتے ہیں.
ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ہے۔ ایک غسل ہے دل کے کعبے کا، ایک گرد کو زمزم دھوتا ہے، ایک میل کو آنسو دھوتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے الحاج محمود حسن اشرفی کی ٹیم، کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، ماشاءاللہ اتنا کمال کا پڑھا، اور جو لفظوں کی ادائی تھی ان کی، بہت اچھی، ایک ایک حرف، اور خاص طور جو لفظ انہوں نے کہا سید الورا، بہت یہ اچھا میں نے لفظ، کسی سے مطلب بالکل صحیح اس کے تلفظ نہیں سنے، مطلب کسی سوائے بزرگوں کے۔ سید الورا جو انہوں نے ادا کیا، ایک ایک لفظ جو ادا کیا، بہت اچھا، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت رچاؤ، ایک روحانیت، ایک کیفیت۔ رئیس بھائی کی بھی آنکھیں اشکبار، اور بھی کئی احباب کی آپ نے آنکھیں اشکبار کی، واہ واہ، اور جو مقصد ہے ہمارا سرکار یہی مقصد مدینہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی ذکر کا، مقصد۔ یہ مقابلہ، بہت خوبصورت۔ یہ آنا، یہ جانا، جیتنا یا رہ جانا، سارے جیتے ہوئے ہیں، لیکن اصل مقصد ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں تو یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ماشاءاللہ۔ سبب ہے انشاءاللہ۔ اگلے کنٹسٹنٹ ہیں عبد الرحمان۔ میں بس ایک گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اپنی سانس کو اپنے بڑھانا ہے، اس میں اور قوت پیدا کرنی ہے، سانس کو بڑھانا ہے۔ جہاں پہ آپ بار بار سانس لے رہے تھے نا، اس کو بھی کم کرنا ہے۔ بہت اچھا پڑھا آپ نے، مطلب آپ اگر اس کو بھی اور اچھا کر لیں گے تو مطلب سمجھ لیں کہ انتہائی کمال ہو جائے گا۔ بھائی جناب بہت اچھی ٹپس دے دی ہیں، اور اس کے لیے ایک کام کیا کریں جی جی جی، کہ ذرا داتا صاحب پہ زیادہ حاضری دیا کریں۔ اللہ کیا بات ہے، میں کیا نا بات ہے۔ یہاں یہ تو بہت ایک- کمال کر دیجیے اس کا۔ ایک بات کرنا چاہوں گا۔ ابھی پچھلے راؤنڈ میں بھی نا میں سوچ رہا تھا کہ جب بچوں کے پیش نظر ہوتا ہے نا کہ یہ مقابلہ ہے، پوزیشن آئے گی نہیں آئے گی، تو محمد حسن ہاشمی نے مقابلہ سمجھ کر نہیں پڑھا۔ کیا اچھی بات ہے، یقین واہ کریں۔ واہ واہ واہ۔ یہ خالصتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جس سلیقے اور مؤدب انداز سے پڑھنا چاہیے تھا، اس نے ویسا پڑھا۔ شاہ جی یہاں پر میں عرض کروں گا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تو بحضور کا مطلب ہے حضور کی بارگاہ میں پیش۔ بیٹا حسن ہاشمی چشمے بدور، واہ واہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جس وقت یہ پڑھ رہے تھے، بالکل صحیح کہا زبیب نے، کہ جس وقت یہ پڑھ رہے تھے تو ماشاءاللہ ایک تو بڑے ادب کے ساتھ پڑھ رہے تھے، دوسرے ان کے ذہن میں مجھے لگ رہا ہے گنبد خضرا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس بات آپ نے، تبھی ایسی حاضری ہوتی ہے، واہ واہ، کیا تبھی ایسی حضوری والی حاضری ہوتی ہے۔ کیا کہنا، یہ حاضری تھی لیکن حضوری والی حاضری تھی۔ صحیح بات۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ اچھا، مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 کے پہلے راؤنڈ نوائے حسان کا جب آغاز ایسا ہوا ہے تو شاہ جی اور ججز کی میں توجہ چاہوں گا، انتہا کیا ہوگی، اس کا عروج کہاں پر جائے گا جس مقابلے کا آغاز اس طرح کا ہے۔ میں چاہوں گا عبد الرحمان فیصل آباد سے تشریف لائیں، ارشاد انجم قریشی صاحب کی ٹیم ہے یہ، عبد الرحمان تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، بہت اچھے، سلامت رہو۔ مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ،
تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے میرے خیال سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے میرے خیال ماشاءاللہ عبد الرحمن فیصل آباد سے آپ ارشاد انجم قریشی کی ٹیم ارشاد صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ کو میں نے استغراق کی کیفیت میں دیکھا جب نعت ہو رہی تھی، ایک کیفیت آپ پہ تاری تھی، کیا کہیے گا؟ بہت اچھا انہوں نے پڑھا، کوشش بھی بہت اچھی کی. بس ایک چیز یہاں پہ جو دیکھنے میں آئی ہے کہ جس بیس پہ آپ نے سٹارٹ کیا اور جہاں پہ انترے میں آپ جتنا اوپر گئے تو مطلب زیادہ سر کا اونچا ہونا بھی مناسب نہیں اور سر کا کم ہونا بھی مناسب نہیں. آپ نے بیلنس رکھ کے چیزوں کو چلنا ہے. آگے مقابلے بہت زیادہ ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. بہت اچھا پڑھا. اچھا اب نوائے حسان پہلے راؤنڈ کی آخری ٹیم میری ٹیم ہے، میری ٹیم ہے، آپ بھی خیال کیجئے گا. انیس خلیلی کراچی سے آپ کا تعلق ہے اور مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کریں گے. انیس خلیلی، بسم اللہ. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 مقابلہ حسن نعت. اس وقت آج کی پہلی میری پرفارمنس ہے. آل اوور پاکستان سے بہترین ثنا خواں تشریف لا رہے ہیں، تو میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ضرور بضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ رب العزت آج کی پرفارمنس میں مزید برکتیں وسعت عطا فرمائے اور مجھے کامیابی عطا فرمائے. ایسا تجھے خالق نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار
خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ماشاءاللہ 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 رئیس بھائی، اب تو آپ کی ٹیم تھی، اور میں نے کسی ہمارے قاری محسن صاحب فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ وہ نعت پڑھ رہے تھے تو آپ نے آ کے داد دی نا نعت خاں کو، کہہ رہے ہیں اس کا سر اوپر چڑھ گیا تھا۔ میں نے داد نہیں دی تھی، خود ہی سر اونچا چڑھا ان کا۔ تو آپ نے ابھی داد دی، مجھے لگا آخر میں جا کر جو وہ اچھا یہ کلام تھا، اچھا کہا آپ نے، یہ کلام تھا مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ذوق نعت سے انتخاب کیا انہوں نے۔ ایک آواز ہوتی ہے بڑے کومل سروں میں نعت پڑھی جاتی ہے، ایک آواز ہوتی ہے بلند آہنگ آواز۔ انہوں نے ماشاءاللہ ایسی آواز کو میدانی آواز کہا میدانی آواز، تو انہوں نے ایمانی قوت کا بھی اور جسمانی قوت کا بھی ماشاءاللہ اظہار کیا۔ بہت اچھی کوشش کی آپ نے کہ اس کلام کو پیش کیا اور بہت اچھے انداز میں اس کو نبھانے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ تو میری رائے تھی اور یہ ایک ناقص رائے ہے میری نظر میں، اور میری رائے یہ ہے جی جی کہ انہوں نے اس کو مقابلہ سمجھ کے نہیں پڑھا، اچھا کیا مقابلہ سمجھ کے نہیں پڑھا، انہوں واہ نے واہ واہ، بے ساختہ بے ساختہ اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ زبی مسعود شاہ جی کیا فرمائیں گے؟ نہیں بالکل حاجی صاحب بہت ظاہر ہے بزرگ ہیں اور ہمارے سینئر ہیں اور استاد ہیں، اور بالکل انہوں نے بجا فرمایا، مقابلہ سمجھ کے نہیں بلکہ جو محفل میں محفل سمجھ کے بالکل ہوتا ہے کیفیت کے ساتھ، تو بہت اچھا پڑا، اور انشاءاللہ ہماری محافل کے لیے یہ بہترین نوجوان ٹیلنٹ تحفہ ہوگا انشاءاللہ۔ تحفہ ہوگا، بالکل۔ تو اچھا میں ایک جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے، ٹھیک ہے، آپ کنجی تمہیں دی یہاں تھوڑا سا نا آپ تھوڑی سی ادائیگی آپ کی مطلب مجھے مناسب نہیں تھی لگ رہی، اگر اپنے کو جلدی سے اگر ادا کر دیا جاتا تو وہ اور بھی اچھا ہوتا۔ کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے، اور لفظ کونین جو ہے نا وہ چھوٹے کاف کے ساتھ ہے، کونین نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، پڑھا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ جی۔ کیا بات ہے، کیا شاہ جی قاری صاحب، ہم نے جی جی سید منظور القونین صاحب کو بھی یاد کر لیا، واہ 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 واہ، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ کیا کہنا ہے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی قیمتی مقدم رائے جاننا چاہیں گے تینوں کے حوالے سے؟ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو دیکھیں یہ پہلا مقابلہ ہے، پہلا مقابلہ ہے اور ایسا اسی میں مقابلہ اتنے ہے، ایسے شاندار پڑھنے والے، اللہ تو آگے کیا حال ہوگا؟ آگے کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ
तीनों ने बहुत खूबसूरत बड़े अदब के साथ पढ़ा है, जैसे नात को पढ़ना चाहिए जिस तरह, उसी तरह इन्होंने पढ़ा है माशाल्लाह। और मैं कहूँगा कि जो मोहम्मद हसन हाशमी हैं, जी जी, उन्होंने तो कमाल किया, आउटस्टैंडिंग पढ़ा है, आउटस्टैंडिंग, और अदब के साथ पढ़ा है और खुलकर पढ़ा है, खुलकर, माशाल्लाह। वाह, वाह। और मैं इसी तरह उनके लिए भी कहूँगा, अनीस खलीली के लिए, कि इन्होंने भी बड़े खुल के खुलकर पढ़ा, पढ़ा। बड़े सही कहा है कि बेसाख्ता महफिल के पढ़ा, एतबार से पढ़ा, बड़े महफिल की तरह। खूबसूरत तरीके से पढ़ा। हाँ। और माशाल्लाह अब्दुल रहमान ने भी अच्छी कोशिश की अच्छी कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल, आपने और भी मुकाबले देखे होंगे, मैं तहदीस नेमत की नहीं, तरफ- जी बख्शे जाएंगे जी, बख्शे जाएंगे इंशाल्लाह। आपने और भी मुकाबले देखे होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी और दीगर भी, लेकिन किसी मुकाबले का पहला राउंड इतना बेहतरीन हो और ऐसे म्यारी पढ़ने वाले हों, तो उसका फाइनल कैसे होगा ये आपने भी देखना है, और हमें भी इंतजार है। एक वक्फे के बाद लौटते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 13 में ये दूसरा राउंड है, और पूल ए है ये, और पूल ए के 7 राउंड है जैसे कि मैंने अर्ज किया था, और पूल बी के भी 7 राउंड होंगे। तो आज ये जो सेगमेंट है ये इस नौयत का पहला सेगमेंट है, यानी कि गुज़िश्ता 12 आपने जो मरहबा या मुस्तफ़ा के सीज़न देखे उसमें ये सेगमेंट नहीं था। ये पहली एक खूबसूरत काविश है अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी साहब की, कि जो आप देखेंगे इसमें ये बड़ी एक इम्तहानी कैफियत होगी इनकी। इन्हें कलाम दिया जाएगा ज्यूरी की तरफ से, हर नातख़्वां को एक हमारी ज्यूरी में से, पैनल में से एक कलाम दिया जाएगा। उस कलाम को विद इन अ फ्यू सेकंड्स ये लोग जो है तर्ज उसकी मुंतखब करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। ये इनके लिए बहुत बड़ा इम्तहान है, इनकी मेमोरी का, इनके इंतखाब तर्ज का, कि कौन सी तर्ज मुंतखब करते हैं और किस अंदाज में उसे डिलीवर करते हैं। ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन इनका ये इम्तहान है, और मैं समझता हूं कि इस इम्तहान में ये बहुत हद तक इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। तो मैं सबसे पहले मोहम्मद हसन हाशमी से कहूंगा कि सैयद ज़बीब मसूद शाजी से अपना कलाम लें, और इनसे हिदायत भी लें कि वो हिदायत क्या दे रहे हैं, वो भी सुने, आप भी सुने, हम भी सुनते हैं। मोहम्मद हसन हाशमी। अच्छा, इस दफ़ा ये जो राउंड शामिल किया गया है, मैं आपको बताऊं कि मेरा दिल इतना राज़ी है वाह वाह कि इन नौजवानों के लिए ये राउंड, मैं समझता हूं कि अगर इस पे ये थोड़ी तवज्जो के साथ मेहनत करना शुरू कर देना, तो इनके लिए आसानियां ही आसानियां क्या कहना है, है कि फिलबदी ये इन्हें कलाम दिया जा रहा है, जी, जी। और विद इन 10 सेकेंड्स इन्होंने इन तर्ज का तर्ज बनानी है, धुन बनानी है, और यहाँ पढ़ना है इतने बड़े मुकाबले में, बड़े प्रेशर में। अल्लाह अकबर। शाह जी मैं अर्ज करूंगा कि अक्सर हम महफिल में जाते हैं तो कभी सदर महफिल बैठे होते हैं, तो उनका अपना दीवान होता है नात खानों हाँ, ये नात पढ़ें का, जी, बिल्कुल। वो कहते हैं यार एक कलाम इसमें से भी पेश कर दो। हमारे लिए भी मुश्किल, कितना मुश्किल है मरहला होता है कि नात पढ़ रहे होते हैं और एक सफ़े भी घुमा रहे होते हैं, और उसका तर्ज भी बनानी है, और नात के माहौल को, मिजाज को मद्देनजर रखते हुए तर्ज भी बनानी है। माशाल्लाह, आप देखिए क्या करते हैं। मोहम्मद हसन हाशमी को कलाम दिया है ज़बीब मसूद शाजी ने। यूं तो लाखों महजबी हैं, आप सा कोई नहीं, ये कलाम पेश करेंगे। देखें, इस बात का ख्याल रखना है कि सारे आपसे बड़े राजी बैठे हैं पिछली परफॉर्मेंस की वजह से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ, यूं तो लाखों महजबी हैं, आप सा कोई नहीं। यूं तो लाखों महजबी हैं, आप सा कोई नहीं। एक महबूबे खुदा है, दूसरा कोई नहीं। एक महबूबे खुदा है, दूसरा कोई नहीं। देख कर मुझको ज़हूरी इतना कहते हैं तबीब, ये मरीज़ इश्क है, इसकी दवा कोई नहीं। यूं तो लाखों महजबी हैं, आप सा कोई नहीं।
ये मक्ता दोबारा पढ़वा दें इनसे, ये मक्ता दोबारा पढ़ दी। देख कर मुझको ज़हूरी इतना कहते हैं तबीब, ये मरीज़ इश्क है, इसकी दवा कोई नहीं, ये मरीज़ इश्क है, इसकी दवा कोई नहीं, एक महबूबे खुदा है, दूसरा कोई नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद हसन हाशमी कलाम पेश कर रहे थे कुल्लियात ज़हूरी से, हज़रत अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी क़सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम। क्या कहिएगा शाह जी, आपने हिदायत भी जारी की और इन्होंने कलाम भी जो असल तर्ज है इसकी उससे हटकर दूसरी तर्ज पर इन्होंने पेश किया, क्या कहिएगा? अच्छा, इस बात की भी खुशी है कि एट अ टाइम माशाल्लाह हमारे इस मुकाबले के रईस भाई होस्ट भी हैं और जज भी हैं। ये पहले से ही वो जजमेंट करके हमें बता देते हैं कि ये हिंट्स दे देते हैं हमें माशाल्लाह। तो हसन हाशमी ने अच्छी कोशिश की, तर्ज आपने ठीक ढाला उसमें, लेकिन स्केल जो है ना आपका ऊंचा शुरू हो गया और आपने जिस तरह अंतरा फोर्स के साथ कहना चाहिए था पूरा आपने वो कर लिया अपना, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा आप पढ़ सकते थे। वाह, बड़ी बुनियादी बात, बड़ी काम की बात शाह साहब ने इरशाद फरमाई इनके बारे में। जो पहले सेगमेंट में जो परफॉर्मेंस आपने और हम सब ने देखी वो हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेहतर का। अब्दुल रहमान को मैं कहूँगा कि कारी वही ज़फ़र कासमी साहब से अपना कलाम लें और उनसे हिदायत भी लें, वो क्या कहते हैं कारी साहब और कलाम कौन सा देते हैं? माशाल्लाह। ठीक है, आइए अब्दुल रहमान, ये वो कलाम है कि जो इससे पहले आमतौर पे महफिल में नहीं पढ़े गए, उस पर ये तर्ज का इंतखाब करके देखें किस अंदाज में पढ़ते हैं अब्दुल रहमान। बैठते उठते नबी की गुफ्तगू करते रहे, इश्क वाले हैं जो की आरज़ू करते रहे, हो गए गोशानशी सारे वजीफे छोड़ कर, हर तो हम तसव्वुर में उन्हीं को रूबरू करते रहे। एक अस्थाई एक अंतरा, यानी कि मतला और एक उससे अगला जो शेर है उसके लिए यहाँ कहा गया है। जाहिर है ये इनके लिए कलाम नया है, उस पर तर्ज पर अदायगी जो है ये बहुत मैटर करती है, इनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है और उस इम्तहान में किस हद तक ये कामयाब हो रहे हैं हमारी जूरी फैसला कर रही है। कारी वही ज़फ़र कासमी साहब ने ये कलाम इन्हें दिया और सैल मुमतना में कलाम है। क्या कहिएगा कारी साहब, किस अंदाज में इनकी कोशिश बारबर साबित रही? ये चूंकि अभी इनको ये कलाम दिया गया है और पूरी तरह जाहिर है उसकी तैयारी तो इनकी थी नहीं, इन्होंने देख के अभी पढ़ा है। जी जी। तो अभी लगा कि अभी काफ़ी इसके अंदर कसर बाकी रह गई और ये पूरी तरह उसको निभा नहीं। और डेफिनेटली जब ये घर जाएंगे और पढ़ेंगे इसको तो अंदाजा होगा इन्हें कि मैं बेहतर पढ़ सकता था, लेकिन ऑन द स्पॉट जाहिर है मुकाबले का मंच है और यहाँ पर एक बड़ा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, अगले और आखिरी शरीक खजीना नात के पहले मुकाबले के दूसरे राउंड के आखिरी शरीक का नाम है अनीस खलीली। जाएं और अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब से अपना कलाम लें और उस कलाम पर मुनासिब
طرز کا انتخاب کر کے ہمارے ناظرین کے لیے, حاضرین کے لیے, جیوری کے لیے پیش کریں. دیکھیں آپ کے لیے بہت خوبصورتی سے پڑھنا ہے, جیسے پہلے پڑھا ہے ایسے ہی پڑھنا ہے. واہ واہ, جیسے پہلے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھنا. یہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب نے کہہ تو دیا ہے, اور اس نوجوان سے امید بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ اسی انداز میں یہ اپنی عقیدت نظر کریں گے جس طرح پہلے راؤنڈ میں آپ نے انہیں سنا. انیس خلیلی. زمین و آسماں جھومے, عقیدت کا سلام آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زمین و آسماں جھومے, عقیدت کا سلام آیا. زباں پہ میری جب بھی احمد مرسل کا نام آیا. نبی بن کر امام آئے تھے اپنی امت کے, مگر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا. مگر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا. خزینہ نعت کے آخری کنٹسٹنٹ انیس خلیلی نے الحاج صدیق اسماعیل صاحب سے کلام لیا, طرز پیش کی. کس حد تک انہوں نے اس کے ساتھ انصاف کیا یا کس حد تک یہ پڑھ سکے, کیا کہیے گا صدیق اسماعیل صاحب؟ جو پہلے انہوں نے انٹری دی ہے, کیونکہ یہ کلام تو انہوں نے ابھی دیکھا ہے, بالکل ابھی دیکھا ہے, بالکل, اور طرز بھی ابھی ہی بنائی بالکل ہے, ابھی بنائی ہے, لیکن کسی حد تک بہت اچھا پڑھ گئے, بہت اچھا پڑھ گئے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ. واہ واہ, بہترین رائے آپ تینوں حضرات کی. ان تینوں کنٹسٹنٹ کے لیے حوصلہ افزائی بھی ہے, دعا بھی ہے, اور آگے بڑھنے کی ان میں ایک لگن پیدا کرنا بھی ہے. خزینہ نعت کا سیگمنٹ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 میں تیسرا راؤنڈ ہے. یہ راؤنڈ جو ہوا کرے گا روزانہ, اس میں میڈلے راؤنڈ ہے. یہ اس میں ایک شاعر کو, دنیا نعت کے عظیم شعراء کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے, ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے. آج سید حسین علی ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. ہماری تینوں یہ جو کنٹسٹنٹ ہیں, یہ آپ تیار ہیں؟ نوجوانوں تیار ہو تو آپ سے انشاءاللہ ہم آج نعتیں سنیں گے. ادیب رائے پوری صاحب کی محمد حسن ہاشمی تشریف لائیں, لاہور سے تشریف لائے ہوئے ثنا خاں. اس کے بعد عبد الرحمان فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے ثنا خاں. انیس خلیلی کراچی سے تشریف فرما یہاں ثنا خاں آئے, اور میڈلے راؤنڈ میں بہترین کلاموں کا انتخاب کے ساتھ سید حسین علی ادیب رائے پوری کے کلام ملاحظہ فرمائیں. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا.
درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے عشق میری نعت سنائیں تو عجب کیا عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کسے تیرا وصف بیان ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور محمد نور یا رسول یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم رسول نور مجسم یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم
تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم. ماشاءاللہ. محمد حسن ہاشمی لاہور سے، عبد الرحمن فیصل آباد سے اور کراچی سے انیس خلیلی نے اپنے طور پر بہترین کوشش کی، اور خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا، یا محمد نور مجسم، ان تینوں کلاموں کو شامل کیا. میں رائے لینا چاہوں گا شاہ جی، کیا فرمائیے گا آپ تینوں کے بارے میں؟ تینوں نے اچھی کاوش کی جی، لیکن محمد حسن ہاشمی اور انیس خلیلی، آپ نے تو مطلب اسی سکیل پہ رہتے ہوئے آپ نے بہت اچھا اچیو کیا، اور آپ نے سکیل ہی بدل دیا. عبد الرحمن جی جی، آپ نے سکیل کہاں سے کہاں لے گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں میں ساتھ. ذرا توجہ رکھیے گا اس ماشاءاللہ پہ. تو بس وہ یہ کوڈ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. آگے اچھا پڑھیں گے. تو نہیں انشاءاللہ وہ توجہ دلانا مقصود ہوتی ہے. دیکھیں رئیس بھائی نے آج اشک میرے پہ تھوڑا سا وہ جو انہوں نے رک کے میرے کہا ہے نا، وہ آپ کے لیے سبق ہے نا. وہ آپ بے دھیانی میں آج اشک میری نعت سنائے، میری نعت سنائے، ٹھیک ہے. تو اوورال اچھا پڑھا، لیکن حسن نے اور یہ میرے بھائی نے زیادہ اچھا پڑھا ماشاءاللہ. جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب کیا فرمائیے؟ میں اسی نقطے پہ آنے والا تھا کہ آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا. ٹھیک. انہوں نے پہلے ذرا سا مسٹیک کر دی ہلکی سی، آج اشک میری نعت سنائے تو عجب کیا. بہرحال اس ٹھیک کے ہے، علاوہ اچھی کوشش ہے. اچھی کوشش ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوشش نہیں، ٹھیک ہے، جو شاعر نے لکھا ہے اسی کو ہی ادا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. قاری وحید ظفر ہے قاسمی نا؟ صاحب کی کیا رائے ہے؟ ایکسپرٹ اوپینین لے رہے ہیں ہم، اور یہ ایکسپرٹس ہیں اپنی فیلڈ کے، نعت کی شعبہ نعت کے حوالے سے ایکسپرٹ اوپینین آ رہا ہے. آخری اوپینین. میں تو مجموعی طور سے بتاؤں گا کہ مختصر طور پر کہ مجموعی طور پہ تینوں نے مل کر پڑھا ہے، بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. بہترین پڑھا. بہت آپ تینوں کے لیے مبارکبادیں اور دعائیں. جناب اس طور پر پہلا راؤنڈ، پہلا مقابلہ پول اے کا، اور یہ تیسرا جو راؤنڈ تھا سنگ سنگ نعت رنگ، اپنے اختتام کو پہنچا. اب ہے پوائنٹس. میں عرض کر دوں چونکہ پہلا پروگرام ہے، پوائنٹس دیے جائیں گے ہمارے ججز کی طرف سے، جیوری کی طرف سے. وہ پوائنٹس ان کو ملیں گے، اور اس کے بعد وہ پوائنٹس جو آپ دیں گے اسکرین پر دیے گئے، ان کی تصاویر ہوں گی، ان کی نعتیں ہوں گی اور ان کے کوڈز ہوں گے، اس پر آپ اپنے اپنے پوائنٹس دیں گے. وہ سارے پوائنٹس جو ہیں کمپائل ہوں گے اور وہ ان کے حصے میں آئیں گے. پھر دیکھا جائے گا کہ ان میں سب سے زیادہ پوائنٹ لینے والا کون سا کنٹسٹنٹ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 کا پہلا راؤنڈ اور اس کا فیصلہ میرے پاس آ چکا ہے. بڑے تابناک انداز میں ماشاءاللہ آغاز ہوا ہے، اور بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ ہمارے تینوں ہی شرکاء نے اپنی اپنی عقیدتیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر پیش کی، جس پر ہم نے ایکسپرٹ اوپینین بھی لے لیا اپنی جیوری سے، اور ان کے لیے جو ہدایات تھی وہ بھی مل گئیں. اور آنے والے جو راؤنڈز ہیں اس کے لیے جتنے آنے والے ہمارے کنٹسٹنٹس ہیں ان کو ایک سنگ میل ہے ان کے لیے پروگرام. وہ یہ دیکھیں گے پروگرام اور اس کے بعد اپنے لیے تعین کریں گے کہ ہمیں کیسے پڑھنا ہے، ہمیں کیسے ادائیگی کرنی ہے، کیسے طرز کا انتخاب کرنا ہے. یہ ان کے لیے بہت اہم راؤنڈز ہیں، یا راؤنڈ ہے کہ جو آنے والے لوگ ہیں اور جو انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گے. تو آج جیوری کی اجازت سے میں جو پوائنٹس دیے گئے ہیں ان پوائنٹس کی جانب آتا ہوں. آج جو سب سے زیادہ پوائنٹ حاصل کرنے والے خوش بخت ثناخواں ہیں، ان کا نام ہے محمد حسن ہاشمی. محمد حسن ہاشمی نے آج 4 پوائنٹ حاصل کیے ہیں ہماری جیوری کے فیصلے کے مطابق، اور 2 پوائنٹ حاصل کرنے والے یعنی دوسرے نمبر پر آنے والے جو خوشبخت ثناخواں ہیں اور باصلاحیت ثناخواں ہیں انیس خلیلی. انیس خلیلی نے جو ہے 2 پوائنٹ حاصل کیے ہیں، اور 1 پوائنٹ جو ہے عبد الرحمن فیصل آباد سے. اور آج ویسے ٹیم جیتی ہے محمود الحسن اشرفی صاحب کی. محمود الحسن اشرفی نے ان کو چوز کیا تھا، اور انہوں نے بھرپور انداز میں، آپ کو بھی مبارک اور آپ تینوں کو بھی مبارک یہاں تک پہنچنا. اس مرحلے پر جب ہم ختم کر رہے ہیں ایلیمنیٹ کوئی نہیں ہوگا. ان میں سے کوئی بھی مقابلے سے باہر نہیں ہوگا.
یہ لوگ کنٹینیو کریں گے. اٹ ول بی کنٹینیو انشاءاللہ. اگلے سیگمنٹ میں یہ پھر نظر آئیں گے کسی مقابلے میں. وہاں سے پھر کوالیفائنگ راؤنڈ سے اگر بہتر نہیں پڑھ سکے تو مقابلے سے باہر ہو جائیں گے, اور جو مقابلے میں رہے گا وہ آگے اپنی منازل طے کرے گا. یہاں تک کا یہ مقابلہ ہوا اور آپ تک ہم نے پہنچایا. میں آج کے اس مقابلے کی جیوری جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا, قاری وحی ظفر قاسمی صاحب آپ کی تشریف آوری کا, اور جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب, جناب محمود الحسن اشرفی اور ارشاد انجم قریشی صاحب, آپ تمام کی آمد کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے سجا دیا ہمارے پینل کو, اور آپ کی مقتدر رائے نے بہت اعتبار قائم کیا ان کے پڑھنے کا کہ آیا بھی انہیں کتنا آگے بڑھنا ہے اور کس طرح آگے بڑھنا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا